موضوع الدرس في شرائط البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں شرائط بیعت کا ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ کہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی عورت ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے تو اس کا امتحان کریں کہ وہ صحیح معنی میں ایمان اور ہجرت کے لیے آئی ہے یا کوئی اور غرض ہے. اگر اس کی باتوں سے یہ یقین ہو جائے کہ بھئی یہ صحیح معنی میں ایمان والی تو پھر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. ورنہ صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی آئے گا تو ہم واپس کریں. لیکن عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ عورت واپس نہیں ہو. اسی طرح اب ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مومنات ایمان لانے والوں کا ایک امتحان بھی تھا اور ان کی بیعت بھی تھی تو ان شرائط پہ بیعت ہوتی. اور یاد رکھیں کہ یہ شرائط جو ہیں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مرد بھی آتے تھے تو ان سے بھی یہی شرط ہوتی تھی. جیسے کہ بیعت العقبہ. عقبہ جو ہے ایک وادی کا نام ہے جہاں مینا میں آپ جاتے ہیں نا, جمرۃ العقبہ, جہاں بڑے شیطان کو آپ کنکریاں مارتے ہیں, یہ وادی کا نام ہی عقبہ ہے. تو اس جمرات سے تقریباً کوئی 300-400 قدم پہلے وہاں اب ایک چھوٹی سی مسجد کا علامت بھی ہے. یہی جگہ تھی جہاں 7 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اس کو کہتے ہیں بیعت العقبۃ الاولی. پھر اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ
حج کے موسم میں اسی ہی جگہ پر تقریباً 70 مدینہ منورہ کے لوگوں نے بیعت کی، البیعۃ العقبۃ الثانیہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا، جنہوں نے جا کے قرآن کی تعلیم کی ابتدا کی۔ تو مرد بیعت کرے یا عورت بیعت کرے تو ان شرائط سے بیعت۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک بیعت تو ہوئی نا علی الاسلام، کافر ہے اسلام لایا بیعت کی، ایک بیعت ہے علی الجہاد کہ بھی ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اسی طرح ایک بیعت ہے کہ جیسے اس کو آپ بیعت علی الموت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضور پاک نے بیعت لی صحابہ سے کہ ہم قدم نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ بدلہ نہ لیں یا پھر شہید ہو جائیں۔ تو یہ بھی بیعت۔ اور ایک بیعت ہوتی ہے علی السمع والطاعہ کہ ہم ہمیشہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو اسی بیعت سے بزرگوں نے یہ بیعت جو ہوتی ہے اسی سے لی ہے کہ اگر آج بھی کوئی آدمی اپنے کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو شرعاً جائز۔ اسی طرح جیسے کہ مسلمانوں کا جب بادشاہ ہوتا ہے وہ بیعت لیتا، تو وہ بیعت لینا بھی جائز۔ اسی طرح جو بزرگوں نے جتنے لوگ گزرے ہیں یا اب بھی ماشاءاللہ جو اہل اللہ ہیں وہ بیعت لیتے ہیں، تو بیعت لینا جائز ہے شریعت۔ بس اس میں صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ آدمی اپنا تعلق جو ہے بیعت کا اس شیخ سے جوڑے جس کے بارے میں یقین ہو کہ صحیح العقیدہ ہے اور صحیح معنی میں متبع حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بیعت ہونا چاہیے اور فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آدمی کسی سے جڑ جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی بات مانتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے اولیاء پہ رحمتیں فرماتے ہیں، رحمت خاصہ، تو ان کے ساتھ جو مرید ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پھر کوئی نہ کچھ حصہ ان کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہی ہوتی ہے کہ صحیح معنی میں وہ صحیح العقیدہ ہو اور متبع سنت محمد مصطفیٰ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے کرامتیں ظاہر ہوں اور کوئی بزرگی دکھائیں اور کوئی چیز ہے، یہ تو ویسے خامخواہ کی ایک باتیں ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی پیر کے بارے میں کسی نے سنا، وہ بیعت ہونے کے لیے چل پڑا، تو آپ کی خدمت میں آیا، ایک دن دو دن رہا، پھر اجازت لی کہ حضرت مجھے اجازت ہے، میں آیا تھا۔ کہ بھائی آپ کیوں آئے، کیسے آئے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے بات ہی نہیں کی۔ اور نے کہا جی میں آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، میں نے آپ کی تعریف سنی تھی کہ بڑے بزرگ ہیں، تو میں نے کہا بیعت ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے آج دیکھا کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے بایاں پاؤں پہلے رکھا ہے اور دایاں پاؤں بعد میں رکھا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ جس بندے کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے تو وہ آگے کیا ہدایت کرے گا؟ اس بیچارے کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں آدمی کیسے جاتا ہے، تو جو خدا کے گھر میں جانا بھی نہیں جانتا تو اللہ کی اور باتیں کیا بتلائے گا؟ اس لیے میں نے آپ سے بیعت نہیں کر دی۔
اور یاد رکھیں کہ اس بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ چونکہ وظائف نبوت میں 4 چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ایک وظیفہ نبوت ہے قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا۔ ایک وظیفہ یہ ہے، تو لہذا جتنے آج مدارس ہیں یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی وظیفے کی یعنی اقتدا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا وظیفہ کیا؟ وہ یعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دیں۔ پہلے تو تھا نا صرف تلاوت، اب اس میں آیا تعلیم کہ قرآن کے احکام، قرآن کے فرامین، قرآن میں جو فرائض آئے، اوامر آئے، نواہی آئے، ان کی تعلیم دیں۔ والحکمت، حکمت اصل میں کہتے ہیں دانائی کی باتیں، لیکن مراد سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو الحمدللہ آج جتنا لوگ ہیں تفسیر قرآن پڑھا رہے ہیں تو وہ یعلمہم الکتاب میں آ جاتے ہیں، اور جتنے لوگ احادیث رسول اللہ پڑھا رہے ہیں تو وہ الحکمہ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مدارس ہیں ماشاءاللہ، ابھی آپ اللہ کی رحمت سے شعبان ہے، ہر بڑے بڑے مدرسے میں تفسیر قرآن کا دورہ ہوگا، 2 مہینے میں دورہ تفسیر ہو، ترجمہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض مدارس ہیں جہاں پورا سیاہ ستہ حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ وہی وظائف نبوت ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمت۔ اور آخری کیا تھا بھائی؟ زکیہم، اور اللہ کا پیغمبر ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے مانجھنا، کسی کے دل کو صاف کرے۔ ان کا تزکیہ ایسے کر دے کہ ہر لحاظ سے وہ خالص اور کھرے ہو جائے۔ تو جتنے علماء نے یا مشائخ نے یا اولیاء نے اپنے ہاں نظام رکھے تھے، خانقاہی نظام جسے کہا جاتا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ آدمی کا تزکیہ ہو، اس کو گناہوں سے بچایا جائے، جو گناہ ہو چکے ہیں اس پہ استغفار کرایا جائے، پھر اس کے دل پر جو شیطانی اثرات ہیں وہ اللہ کے ذکر سے دور کیے جائیں، اب وہ اندر باہر جو ہے منور ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو یہ جتنے مشائخ بیعت کرتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور یہ شریعت میں جائز ہے، کیونکہ آدمی کے مراتب ہے نا کہ اسلام ہے، ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی اتنی ترقی کر جائے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو گویا تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کأنک تراہ، گویا کے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے پھر ان کو نماز میں، عبادات میں ایک حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایک مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے پھر وہ تزکیہ جو تھا اس کے طریقے مختلف ہو گئے۔ جیسے امراض جسمانی ہیں، کوئی ہومیوپیتھک علاج کرتا ہے، کوئی ایلوپیتھی سے کرتا ہے، کوئی حکمت سے کرتا ہے، کوئی آیورویدک سے کرتا ہے، کوئی آنکھوں پنکچر سے کرتا ہے، کوئی اپنا پریشر پوائنٹ سے کرتا ہے۔ تو وہ ان بزرگوں نے بھی ہمارے روحانی امراض کے علاج جو تھے وہ مختلف طریقے سے تجویز کیے۔
تو بہرحال مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بیعت جائز ہے، بیعت ہونے کے فوائد ہیں، منافع ہیں، اور زیادہ بھی نہ ہو تو کم از کم کسی اہل اللہ سے تعلق ہو کہ اس پر آدمی اپنی کیفیات ذکر کرتا رہے کہ میرا حال یہ ہے، میرا حال یہ ہے، میرا حال یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیعت لیتے تھے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ عورتیں آتی تھیں، باقاعدہ پردے میں بیٹھ جاتی، سرکار دو جہاں ان پہ یہ سارے شرائط بیعت کے پڑھتے، اور وہ اگر اس کو قبول کر لیتی، حضور فرماتے قد بایعتکنا، میں نے تم سب کی بیعت کر لی ہے، کہتی ہیں واللہ خدا کی قسم ہے حضور کبھی کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ مرد کو تو ہاتھ ملانا ہوگا نا شیخ سے، مسافہ ہے، لیکن عورت سے کبھی حضور پاک نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو اس لیے آج کل جو دنیا میں پیر ہیں، عورتوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، عورتوں سے مٹھیاں بھی بھرواتے ہیں، عورتوں سے خدمتیں بھی کرواتے ہیں، اور غیر محرم عورت بغیر پردے کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، اور تصور ان کے دلوں میں بٹھا دیا ہے کہ پیر سے کیا پردہ۔ ان کے دماغوں میں ایک تصور بٹھایا گیا کہ جی پیر جو ہے بابا، پیر تو استاد ہے، ماں باپ ہے، ان سے کیا پردہ ہے۔ اور پھر دوسرا تصور یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ پیر جو ہے بھائی وہ تو پاک آدمی ہے، اندر باہر سے پاک ہے، اس سے تو کسی گناہ کا خدشہ ہی نہیں، پھر کیوں پردہ کریں ہم۔ تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ کی مخلوق میں میرے آقا سرکار دو عالم سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ جو امام المعصومین ہیں، امام المتقین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، یاد رکھو یہ پیر شیر نہیں ہوتے، یہ تو مکار اور فریبی قسم کے لوگ ہیں، اور بزرگوں کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ تو زاغوں کے تصوف میں عقابوں کے نشے بن کہ کہاں مقام تھا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کا، اور کہاں آج کے مجاور، کہاں مقام تھا حضرت ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اور آج ان کی قبروں پہ مزاروں پہ جو مجاور بیٹھے ہیں ان کا حال بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہاں مقام تھا حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کا، اور آج جو ان کے مزارات کے متولی اور وارث بنے ہوئے ہیں، ذرا قریب جا کے احوال دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بہرحال ان کے نام کو غلط استعمال کر کے اپنے فوائد حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اور لوگوں کے دماغ میں نے یہی بٹھا دیا ہے کہ بابا آخر بزرگوں کی اولاد ہے نا، او بھائی ٹھیک ہے یار کہ بھنگ بھی پیتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، عورتیں بھی ناجائز رکھی، لیکن ہے تو بزرگوں کی اولاد نا۔ اور پھر جو وہ کہتے ہیں جناب دیکھو نا پانی پلید بھی ہو، آگ پہ ڈالو تو آگ تو بجھا دے گا نا، چلو پلید ہی صحیح، جہنم کی آگ تو بجھائے گا نا۔ انہوں نے یہ تصور دماغوں میں دیا ہوا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ ہے، وہ پانی سے نہیں بجھتی، یہ دنیا کی آگ بجھ جاتی ہے، وہ تو بجھنے والی آگ ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ جو تصورات ہیں نا میرے بھائی، یہ تو بالکل غلط ہیں، من گھڑت ہیں۔ اور پھر اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ کچھ علم نجوم پڑھ لیتے ہیں، کچھ علم جفر پڑھ لیتے ہیں،
کچھ علم العادات پڑھ لیتے ہیں اور کچھ علم القیافہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے ذریعے آنے والے مریدوں پر کوئی ایسی بات کہہ دی کہ بس مرید صاحب طلب ہونے گا، کمال ہے یار، حضرت کو تو میرے آنے کا پتہ ہی چل گیا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ جی، حضرت صاحب کشف ہیں۔ تو یہ کشف کوئی بزرگی نہیں ہوتی، یاد رکھو، کشف ہو جانا یہ بزرگی نہیں ہے، کشف تو جوگیوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ کشف جو ہے وہ تو مرغے کو بھی ہو جاتا ہے، وقت کا پتہ لگتا ہے تو اذان دے دیتا ہے، یہ کوئی بزرگی شزرگی نہیں ہوتی۔ بزرگی ہے الاستقامت علی الدین، کے دین پر مستقیم ہو کہ کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھتا، یہ ولی اللہ ہے۔ اب دیکھو نا جی، ایک عام آدمی، ایک اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے الحمدللہ، کوئی سارا ٹھیکہ مولویوں نے تو نہیں لیا ہوا، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دماغ دیا ہے، فہم دی ہے۔ ایمان سے کہیں کہ آج کل جو مزارات پہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں، 3 دن، 4 دن، 8 دن، اور اس عرس پہ قوالیاں بھی ہوتی ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں، تھیٹر بھی ہوتے ہیں، سرکس بھی ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے تماشے ہوتے ہیں۔ ایمان سے کہیں ان تماشوں کا ثواب ملتا ہے ولی اللہ کو؟ نہیں، آپ کا دماغ آخر کیا کہتا ہے؟ بھی ثواب پہنچانا ہے، قرآن پڑھو جا کر۔ ثواب پہنچانا ہے تو وہاں درس حدیث ہو، ثواب پہنچانا ہے تو بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، موقع ہے کسی عالم سے تقریر کرائیں تاکہ لوگوں کو ہدایت ہو۔ ہم نے جو وہاں یہ سارے تماشے، یہ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ رونق ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ جب لوگ زیادہ آئیں گے، 10 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 روپے دے دیں تو مجاور کے 10 لاکھ بن گئے نا۔ ورنہ سرکس کا ثواب ملے گا بزرگ کو، تھیٹر کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھا، وہ کہتے ہیں جی وہابی ہیں، یہ دیکھیں منکر ہیں، ان کا تو کوئی مرجع ہے، نہ وہاں عرس ہوتا ہے، نہ وہاں جناب کوئی میلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہمارے بزرگوں کی مزارات کو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے خود دعا مانگی تھی، اللہ میری مزار کو، میرے روضے کو عبادت گاہ نہ بنا دینا، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے علماء حق ہیں، علماء توحید ہیں، ان کے جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بالکل ماشاءاللہ، میں نے خود جا کے دیکھا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی مزار کو، حضرت تھانوی رحمت، بالکل سیدھی سادی مٹی کی قبر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہ بنا ہے، نہ عمارتیں ہیں، نہ روضے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان سب کے جو شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ بن گئی، یہاں جنت المعلیٰ میں ایک سیدھی قبر صاحب بس ان میں دفن ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بالکل ہم بیعت کے قائل ہیں، بیعت کرنا حق ہے، بیعت علی الاسلام بھی ہے، علی الجہاد بھی ہے، علی السمع والطاعہ بھی ہے، بیعت امیر کی بھی ہوتی ہے، اپنے حاکم کی بھی ہوتی ہے، شیخ کی بھی ہوتی ہے، بالکل جائز ہے، صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اسلام کے خلاف نہ ہو۔ ایک دفعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے عورتیں جمع ہوئی اور حضور پاک یہ فرما دیتے تھے کہ آپ تھوڑا
اونچا بیٹھ گئے، درمیان میں حضرت عمر بیٹھتے تھے، نیچے عورتیں بیٹھتی تھی، تو حضور حضرت عمر کو کہتے تھے، حضرت عمر بلند آواز سے سب کو سناتے تھے۔ تو اب وہ جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ان میں ہندا بھی تھی۔ ہندا جو ہے یہ اتبا کی بیٹی ہے اور ابو سفیان کی بیوی ہے، اور ہند جو ہے یہ اللہ معاف کرے اتنا اس کو اسلام سے بغض تھا کہ اس نے وحشی کو بڑا انعام دیا کہ تم جا کے سیدنا حمزہ کو شہید کرو، اور شہید کرنے کے بعد ان کا پیٹ مبارک چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کے لے آنا، میں کھاؤں گی وہ کلیجہ، کہ انہوں نے میری اولادوں کو قتل کیا ہے، بدر میں انہوں نے قتل کیا، ہم بھی بدلہ لیں گے۔ یہ اتنا یعنی جابر قسم کی عورت تھی کہ اپنے دشمن کا کلیجہ کچا کھا جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے کھانے کی کوشش کی، نہ کھا سکی، لیکن کوشش تو کی۔ اور یہ ہندا کہتی ہے کہ میں طویل القامت یعنی لمبے قد کی عورت تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر حضور پاک نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا نا کہ یہ ہند ہے، تو میری بیعت حضور قبول نہیں کریں گے، چونکہ حضور کو سیدنا حمزہ کا بڑا درد تھا، حضور کے چچا تھے اور بڑے محبوب چچا، حضور کو بڑا پیار تھا، اور سیدنا حمزہ بھی سرکار دو جہاں پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ اور صحیح حدیثوں میں جو سید الشہداء کا خطاب ہے وہ سیدنا حمزہ کے لیے ہے۔ سیدنا حسن حسین کے لیے جو آتا ہے سید الشہداء، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض ضعیف روایات، لیکن سیدنا حمزہ میں تو شبہ ہی نہیں، وہ صحیح حدیث ہے کہ سید الشہداء۔ اور حضور سرکار دو جہاں کو آپ کی شہادت میں اتنی تکلیف ہوئی کہ سید حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو حضور پاک نے دیکھا، فرمایا لولا سب خدا کی قسم اگر حمزہ کی بہن اور خواتین نہ ہوتی تو میں حمزہ کی لاش کو ایسے چھوڑ دیتا، قبر میں بھی دفن نہ کرتا، تاکہ میں قیامت میں کہہ سکوں کہ مولا میں نے اپنے تیرے دین کے لیے اپنے چچا کے ٹکڑے کرا دیے۔ حضور کو اتنی تکلیف تھی سیدنا حمزہ کے قتل سے، اس لیے ہند کہتی ہے کہ میں عورتوں کے جرمٹ میں تھوڑا نیچے ہو کے یوں کر کے چلتی رہی، کیونکہ میں ان سب سے لمبی تھی، اور بالکل کونے میں جب عورتیں باقی آگے آگے میں بالکل پیچھے ان کے چھپ کے بیٹھ گئی۔ نے کہا ایک دفعہ جب بیعت ہو جائے گی حضور پاک قبول فرما لیں گے، پھر تو مجھے سزا نہیں دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق فرمایا لا یشرکن باللہ شیئا، بیعت میں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو اور شرک نہ ہو، نہ شرک فی الذات ہو، نہ فی الصفات ہو، نہ فی الافعال ہو، نہ فی الاحکام ہو۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ یشرکن باللہ۔ لیکن یہاں لفظ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ تو یاد رکھیں یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ نے ہر پیغمبر کو اس کے نام سے خطاب فرمایا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ونادیناہ ان یا ابراہیم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اور کہیں فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور کہیں فرماتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم. سب کو نام لے کے پکارا ہے. ایک آمنہ کا لال ہے جس کو اللہ بھی لقب سے یاد فرماتے ہیں. اللہ نے نام نہیں لیا میرے مدنی کا مگر چند مقامات پہ جہاں نام لینا ضروری تھا، ورنہ ہمیشہ خطاب جو آیا ہے القاب سے. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر خطاب آیا. ہاں نام وہاں لیا گیا ہے جہاں نام لینا ہر حال میں ضروری تھا، اور وہ صرف پورے قرآن میں 4 مقامات ہیں. جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور فرمایا وما محمد الا رسول. تو یہاں بھی خطاب ہے یا ایھا النبی، میرے عظمت شان والے پیغمبر. اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کی بیعت لیں ان شرائط پر، جس کی پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کسی چیز کو شریک نہ بنائیں. یہ نہیں کہ بتوں کو شریک نہ بنائیں، بندوں کو بنائیں. بتوں کو شریک نہ بنائیں، انبیاء کو اللہ کا شریک بنا دیں، اولیاء کو بنا دیں، ملائکہ کو نہ، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ کیا جائے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مومنات ہیں تو بیعت کا کیا معنی کہ بھئی وہ تو ایمان والی ہیں. تو اس لیے اس کے 2 جواب ہیں، ہمیشہ یاد رکھو. بعض علماء نے فرمایا چونکہ ایمان لانے کے لیے آ رہی ہیں تو گویا ایمان والی ہیں، چاہے ابھی ابتدا نہیں ہوئی لیکن آپ ایمان کے لیے رہی ہیں نا. آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو نمازی ہیں، چاہے ابھی آپ نے نماز نہ بھی پڑھی ہو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایمان تو لا چکی تھی، کلمہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہ ایمان کے لیے تو لازمی ہے شہادتین. تو اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہو، تو کلمہ شہادت ہر کسی نے پڑھنا ہے. وہ پڑھ چکی ہیں، اب تفصیلی بیعت ہو رہی ہے. اجمالی طور پہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی. تو جب وہ حضور کے سامنے آ کے بیٹھی تو آپ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. اب دیکھیں نا، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اگر قبر کا طواف کریں تو طواف میں شرک ہو گیا. آپ اللہ کے نام کی بکری ذبح کرتے ہیں، اگر مزار پہ بھی جا کے بکری ذبح کریں تو قربانی میں شرک ہو گیا. آپ اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، اور وہاں کہیں یا عبد القادر، یا معین الدین، یا داتا، تو شرک ہو گیا.
اللہ کو آپ سمجھتے ہیں عالم الغیب ہے اور سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے حضرات نے تو قرآن کا ترجمہ بدل ڈالا، جہاں لفظ ہے یا ایھا النبی، اے غیب کے خبر دینے والے، ترجمہ یہ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بھئی نبی کا معنی خبر دینے والا تو ہو سکتا ہے، غیب کی خبر دینے والا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نبی نبا سے بھی ہے، نبی نبوہ سے بھی ہے۔ نبی کا معنی یعنی اللہ جو بھیجے اس خبر دینا، اور ایک ہے کہ اونچا ہونا۔ یہ غیب کی خبر دینے والا کہاں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ نہیں، سارے قرآن میں جہاں نبی کا لفظ ہے غیب کی خبر دینے والے۔ اور لوگ ماشاء سبحان اللہ جی کیا عاشقانہ، وہ قرآن کا ترجمہ بدل ڈالا ہے، عاشقانہ ترجمہ ہے، تو تعریف کر رہا ہے۔ قرآن کے ترجمے میں تو اگر زبر زیر ایک نقطے کا بھی فرق آ جائے تو بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی کی مجال ہے اس کا اپنی طرف سے ترجمہ کرے؟ تو اس لیے جب آئی تو پہلی اچھا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ شرک میں زیادہ مبتلا بھی عورتیں ہوتی ہیں، اور شرک میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ آج تک جو 11ویں شریف منائی جا رہی ہے عورت کی مصیبت تھی نا، کہ بڑھیا تھی کہتے ہیں اس کا جی بیڑا غرق ہو گیا، وہ نامراد سارے سب کا بیڑا غرق ہو گیا، بڑھیا بچ گئی۔ بارات جا رہی تھی، باقی تو ساری بارات غرق ہوگی لیکن وہ بڑھیا بچ گئی، پتہ نہیں۔ پھر وہ حضرت پیران پیر کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضرت بارات تھی، بارات ساری غرق ہو گئی ہے، مہربانی کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ کا فیصلہ ہے، مر گئے ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر حضرت پیران پیر نے بس اشارہ کیا تو پورے کا پوری کشتی نکل آئی، سارے زندہ ہو کے بچ گئے۔ تو اس نے پھر یہ رسم جاری کی کہ بھی چونکہ یہ واقعہ 11ویں کو ہوا تھا تو 11ویں کو ہم دودھ تقسیم کریں گے پیر صاحب کے نام پر، اور جو دودھ تقسیم کرے گا اس کا بیڑا بھی پیر صاحب ترا دیں گے۔ یعنی یہ 11ویں جو ہے نہ نبی کی سنت ہے نہ پیر کی، وہ بڑھیا کی سنت ہے، جس کا بیڑا غرق ہوا تھا وہ ہمارے شامت اعمال بدعت کے لیے بچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یاد رکھیں سب سے بڑا شرک ہوتا ہی عورت میں ہے۔ اور جناب وہ بچہ اگر شادی ہو سال 2 سال ہوگا، او بیٹا میں نے تمہیں کہا ہے نا فلاں پیر صاحب کی خدمت میں جا کے وہاں روزے پہ سجدہ کر کے پیر صاحب سے مانگو تب بچہ ملے گا۔ یہ سارا کام کراتی ہی عورتیں ہیں۔ اور اگر کوئی منت ماننے پوری ہو جائے تو کہتی ہے کہ میں تو جب جاؤں گی نا پیر منانے کے لیے تو ڈانس کرتے ہوئے جاؤں گی، نہ سر پہ دوپٹہ ہوگا نہ پاؤں میں جوتا ہوگا، پیر مناون چلیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے بڑی تباہی کی ذمہ دار عورت ہو۔ ایمان اسی لیے قرآن کہتا ہے، مولوی مکی نہیں کہتا، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، یہی تمہیں راستے سے بھٹکاتی ہے، یہی تمہیں رشوت کھلاتی ہے، یہی تمہیں حرام کھانے پہ آمادہ کرتی ہیں، یہی گھر کے اندر نئے نئے فیشن بنانے پہ آمادہ کرتی ہیں، یہی غلط پٹیاں پڑھا کے غلط قسم کے جادو کر کے گھروں پر اپنے اثر ڈالتی ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ یشرکنا، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور دوسری شرط کیا تھی؟ ولا یسرکنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ چوری نہیں کریں گی۔ کیوں؟ عورت میں یہ مرد عام ہوتی ہے نا، جو گھر میں آیا اپنے ماں باپ کو بھیجتی رہی،
خامد کے رشتے دار آ جائیں تو 12 کا بخار ہو جاتا ہے، 104 پہ بخار ہو جاتا ہے، اور اس کے اپنے رشتے دار آ جائیں تو پھر سارے گھر کا مال ان کے آگے حاضر ہے۔ تو جب آپ نے یہ شرط کی کہ ولا یسرقنا، کہ چوری نہیں کریں گی، تو ہند جو تھی نا وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے خامد کے مال میں سے، میرا خامد بخیل ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا، تو میں کبھی کبھی اس کے پیسے اٹھا لیتی ہوں گھر کے خرچے کے لیے، تو کیا یہ بھی چوری ہے؟ بھئی خامد جو ہے وہ لوگوں کی عورتوں پہ تو جائیداد خرچ کر دے گا نا، بیوی کو نہیں دے گا۔ اس کی جو گرل فرینڈ ہوں نا جی، گرل ہے یا تو نام بھی ایسا ہے نا جس کے اندر تباہی ہے۔ گرل گرلنگ سے گرلنگ کرتی ہے نا، تو بہرحال اسے کہا حضور میں تو، آپ نے آواز پہچان لی، فرمایا انت ہند، تم ہند ہو؟ اور نے کہا نام یا رسول اللہ۔ ابو سفیان بھی بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی نے آج تک جو میرے پیسہ اٹھایا ہے میں نے وہ بھی معاف کیا، آئندہ جو اٹھایا میں نے وہ بھی معاف کیا۔ اور تیسری شرط جو اللہ کے نبی نے لی ہے وہ ہے کہ ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ زنا جو ہے اس کی ابتدا عورت سے ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا قرآن نے کیا کہا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد چور ہو یا عورت، تو پہلے مرد کا ذکر ہے پھر عورت کا ذکر۔ عورت چور ہو سکتی ہے لیکن بہت تھوڑی، اس لیے چونکہ چوری کرنا جو ہے طاقت کا کام، لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤ آسان کام ہے، مار کھانی پڑتی ہے، پکڑے گئے تو اگلے ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں گے۔ تو اس لیے وہاں سارے کا مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا بعد۔ اچھا جہاں زنا کا مسئلہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ اللہ نے فرمایا زانیہ عورت ہو یا زانی مرد، یہاں عورت مقدم ہے، کیونکہ زنا کا سبب ہی عورت بنتی ہے کہ فیشن کر کے، میک اپ کر کے، اور جناب سینکڑوں قسم کی لپسٹکس لگا کے، اور سینکڑوں قسم کے پاؤڈر استعمال کر کے، اور ایسا تنگ لباس اور اریا لباس پہن کے آتی ہے کہ ہر عضو جو ہے وہ دعوت گناہ دے رہا ہوتا ہے، تب آدمی بلش کرتا ہے نا۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی شرط رکھی ہے کہ ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے۔ ہندا صبر نہیں کر سکی، بول پڑی، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنے لوگوں میں ہم سے یہ شرط لے رہے ہیں، اب تذن الحرۃ یا رسول اللہ، کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ زنا کرنا تو نیچ لوگوں کا کام ہے، زنا کرنا تو گندے لوگوں کا کام ہے، کوئی شریف گھرانے کی عورت کبھی سوچ سکتی ہے زنا کا؟ ہم سے شرط لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ شرط سب کے لیے ہے، تو یہ بیعت ہے اور اس میں شرائط ہیں، زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے ریاکاری کا بڑا شوق ہے، دل کرتا ہے کہ لوگ میرے اچھے کام کو جان لیں۔ میرا بھائی بات سنو، تم اپنی طرف سے دل میں یہ نیت نہ کیا کرو، باقی اگر حقیقت یہ ہے کہ اچھائی بھی ظاہر ہو کے رہتی ہے، برائی بھی ظاہر ہو کے رہتی ہے، اگر کسی نے عطر لگایا ہے خوشبو آئے گی، اگر گندگی ہے بدبو آئے گی۔ اگر لوگ تعریف کرتے ہیں کریں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ تیری تعریف کریں۔
اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ تجھ سے ہاتھ ملائیں، ورنہ کون کسی کو پوچھتا ہے؟ تم نیت نہ کرو، تمہارے دل میں نہ ہو کہ یار یہ مجھے ملیں اور مجھے بڑا سمجھیں، مجھے بزرگ سمجھیں، نہیں، اگر اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے تو شکر کرو۔ کہتے جی کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا ہے، تو اگر ہم خواب دیکھیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ شمائل ترمذی کے نام سے کتاب ہے، اب اردو کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں پورا حلیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2-4 دفعہ پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور دوسری بات بزرگوں نے ایک اور بھی کی ہے، انہوں نے کہا جب چاند نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ بھی پوچھتے ہو لوگوں سے یہ کیا ہے؟ چاند خود بتاتا ہے کہ میں چاند ہوں۔ سورج جب نکلتا ہے تو پوچھتے ہیں جی سورج ہے یا کوئی اور چیز چمک رہی ہے؟ سورج خود بتاتا ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں خواب میں زیارت کریں گے، نصیب فرمائیں گے، تو آپ کا چہرہ خود بتلا دے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر آدمی احرام باندھ کے جائے اور مسجد عائشہ سے جا کے نیت کرے، اللہ کے بندے احرام باندھ کے، چادریں احرام نہیں ہے، احرام ہوتا ہی تب ہے جب آپ 2 رکعت پڑھ کے لبیک اللہم لبیک کہیں گے۔ یہ تو لباس ہے احرام کا، یہاں باندھ لو یا وہاں باندھ لو۔ فوٹو بنانا حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جنازے کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، بالکل بدعت ہے، اور کہتے ہیں جی اذان دیتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے سمجھا، باقی سمجھ نہیں آیا۔ اگر میقات پہ ہم آئے، ایک چادر ہماری گم ہو گئی، ایک چادر باندھ لو، کوئی بات نہیں، کندھے پہ قمیص ڈال لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قمیض کو قمیض کی طرح نہ پہنو، اتار کے چادر کی طرح ڈال لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حج ہو یا عمرہ ہو، غیر محرم ہے تو عورت کپڑا ڈالے گی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آ جاتے تھے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے۔ مسجد الحرام میں عورت اکیلے رات گزار سکتی ہے، بالکل گزار سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ دیکھنا کہ واقعی مسجد الحرام میں ہے ہی صحیح۔ آج کل کیا اعتبار ہے بھائی؟ نہ مرد کا اعتبار ہے نہ عورت کا اعتبار ہے۔ گھر سے احرام جب حج پہ جانا ہے باندھیں گے، عمرے کے لیے نہیں۔ میرے کچھ دوست ہیں جو یا محمد یا رسول اللہ یا علی کہتے ہیں، یا حرف ندا ہے، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ لگانا جائز نہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو لکھا کہ فلاں بہوش و حواس طلاق 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 دے دی ہے، بالکل 3 طلاقیں ہو گئی۔ بیوی حاملہ تھی تو طلاق دینا گناہ ہے، ہو تو جائے گی نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ حاملہ کو گولی مارو تو نہیں لگتی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مانا یہ ہے کہ حمل میں طلاق نہ دے، خلاف سنت ہے، لیکن کر گیا طلاق تو ہو جائے گی۔ زندہ لوگوں کے لیے کوئی طواف شواف نہیں۔ دم کے روزے وقفہ کر کے رکھیں، جائز ہے۔ ناخن پالش لگانا جائز ہے، لیکن ہر وضو کے لیے ریموو کرنی پڑے گی، کیونکہ پانی اندر نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ داڑھی ایک مشت ہونا سنت کے مطابق ضروری ہے۔ سعودی تھوڑی رکھے بڑی رکھے، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ان کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے۔
اگر کسی مسلک کو نہ اپنائے اور جو حدیث سے ثابت ہو اس پہ عمل کرے، اگر اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے تو پھر آپ کو اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنا بڑا علم ہے کہ تم حدیث مبارک کو سمجھ سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے ناسخ و منسوخ کا، تمہیں پتہ ہے صحیح ضعیف مرسل معضل متواتر کا، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی اقتدا کرنے کی؟ پھر تو تم خود عالم و مجتہد ہو ماشاءاللہ۔ لیکن ایسے نہ ہو کہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں ہے۔ میں نے کہا میرا بیٹا، میرے بھائی، میرے عزیز، ایک بتاؤ کہ بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ کہتا ہے جی نام تو نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا کتاب کا نام بھی بخاری شریف تو ہے نہیں، کتاب کا نام کیا ہے؟ بخارا تو ایک جگہ ہے، امام صاحب وہاں کے رہنے والے تھے، نسبت ہو گئی بخاری، کوئی مکے والے کو مکی، مدینے والے کو مدنی، تو یہ کتاب کا نام تو نہیں ہے۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ کہتے جی وہ بھی نہیں آتا۔ اپنے کو حدیث تم نے مٹی سمجھی ہے، نہ تمہیں کتاب کا نام آتا ہے نہ کتاب لکھنے والے کا نام آتا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے جی بخاری شریف میں، ماشاءاللہ۔ حدیث پڑھنا کو بچوں کا کھیل ہے کہ تم اردو کا ترجمہ پڑھ کے حدیث سمجھ لو گے؟ وہ ایک مولوی صاحب تھے ماشاءاللہ، میرے جیسا کوئی ہوگا، تو وہ جمعہ کے دن مہمان ایک آیا، تم نے کہا کہ بھائی کوئی حجام ہو تو بلا دیں، جمعہ کا دن ہے میں حجامت بنوا لوں۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے مولوی ہو یار، منہ پہ داڑھی ہے، جمعہ کے دن تم حلق کراؤ گے؟ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور نے منع فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق یوم الجمعہ تھے، حضور نے جمعہ والے دن حلق کرانے سے منع فرمایا ہے۔ میں تو اتنے سال سے نہیں کراتا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ جاہل ہیں، وہ حلق نہیں حلق ہے، حضور نے منع فرمایا کہ حلقے بنا کے نہ بیٹھا کرو، حلق نہیں، وہ ہے انل حلق یوم الجمعہ تھے۔ تو جس کو حلق اور حلق کا پتہ بھی نہ لگے وہ حدیث سمجھتا ہے۔ استاد کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر نماز بغیر امام کے ہوتی نا، اللہ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، تو معلوم ہوا کہ امام کے بغیر چارہ نہیں۔ اگر ایک آدمی 4 مہینے بیوی سے دور ہے تو زنا سے بچنے کے لیے ہاتھ وغیرہ استعمال بالکل حرام ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے کیا ہے، 8-10 دن جو ہے صبح ماشاءاللہ لیمون نچوڑ کے پیا کرو، مزہ آ سال تک خیال آئے۔ شیشم پی لو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بات ختم ہو جائے گی۔ ضروری تو نہیں کہ بندہ گناہ کرے، ٹھنڈے ہونے کے اور بھی تو طریقے ہیں نا۔ عمرہ کر کے احرام کھول دیا، بال نہیں کٹوائے، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ جب تک بال نہیں کٹائے گا وہ احرام میں ہے، جتنا غلطیاں کرتا جائے گا دم پڑتی جائے گی۔ میں حرم کے قریب رہتا ہوں، اگر عمرہ کرنا ہے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں۔ ایک وقت میں ایک گھر 3 شادیاں کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے 2 بھائی اور 1 بہن کی شادی ایک ساتھ کریں۔ کوئی منع نہیں ہے، تو جاہلوں کی باتیں ہیں، 100 شادی بھی ایک دن کر دو۔ ہاں، طواف کرنے کے بعد ہم نے 2 رکعت پڑھ لی، پھر بھی حجر اسود نہیں۔ اگر صفا مروہ دوڑنا ہے پھر حجر اسود کا استعلام کریں، نہیں دوڑنا ہے تو نہ کریں۔ حالت احرام میں نے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ طواف میں 7 چکروں کے بجائے میں نے 8 چکر لگائے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آب زمزم کو چائے میں ڈالیں، کوئی حرج نہیں۔ میں قرآن کو پیچھے رکھ دیتا ہوں، میرا بھائی پیچھے رکھنے میں تمہاری نیت بے ادبی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔
نماز کے دوران میرا پاجامہ پیروں میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اگر ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہو تو۔ میرے پاس ٹوپی ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی ننگے سر نماز پڑھتا ہوں، آپ خلاف سنت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے کبھی زندگی میں ننگے سر نماز نہیں پڑھی مگر حالت احرام میں۔ حضرت عیسیٰ کی قبر مبارک جو ہے اندر حضور کے قریب جگہ ہے، وہ تو بند ہے، تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اذان کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھتا ہے اور آدمی اذان ہو گئی اب عشاء کی سنتیں نہیں پڑھیں گے، نفل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں عورتیں بیعت ہوتی ہیں تو کپڑا ڈالا جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور پاک زبان مبارک سے بیعت فرماتے تھے، قد بایعتکن، میں نے تم سب کی بیعت کر لی، بس۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن زحمہ ہو دور سے اشارہ کریں۔ جو آدمی مصنوعی بال لگاتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بال کہاں سے ہیں، کافر کے ہیں، خنزیر کے ہیں، جانور کے ہیں، کیا ہیں، یہ تحقیق کرو پہلے۔ اس کے اپنے بال ہیں یا مصنوعی بال ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہے۔ جو آدمی دانت لگواتے ہیں سونے کے تو مرنے کے وقت یا ویسے دانت لگواتے ہیں، ان کے دانت نکالنے چاہیے، کیوں نکالنے چاہیے؟ یعنی ایک مر گیا اب ہتھوڑے لے کے دانت نکالو، اچھی بات ہے بھائی، رہنے دو، جب باقی چیزیں گل جائیں گی وہ بھی گل جائیں گے۔ میرا نام پرویز ہے، بھائی نام تو ہو سکتے ہیں لیکن پرویز نام حضور کو پسند نہیں تھا، چونکہ اس وقت وہ بادشاہ تھا اور اس نے حضور کا خط پھاڑ دیا تھا۔ دعوت تبلیغ کا ثواب زیادہ ہے، اس میں آدمی دین سیکھتا ہے، دین سیکھو گے تو طواف کرو گے۔ نماز سے پہلے سنت ہوتی ہے، نفل نہیں۔ قضا نماز میں فرض قضا کریں گے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ مجھے پیسے دیے تھے خیرات کر دینا تو کر دے، میں نے احرام باندھا نفل نہیں پڑھے کوئی حرج نہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے آپ نے، بغیر رفع یدین کے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے تو کہا تھا نا کسی حدیث میں ہو مجھے دکھا دو میں بھی کروں گا، حدیث میں لکھا ہو کہ بغیر رفع یدین کے نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث تمہارے ذمے ہے، مجھے دکھا دو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کسی ایک حدیث میں دکھلا دو یہ لکھا ہوا ہو کہ جو رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، اگر مل جائے تو مجھے ضرور دکھانا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق، أعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأذننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔